بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال۔ اس سورہ مبارکہ میں 75 آیات اور 10 رکوع ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شان نزول سورۃ الانفال۔ اس سورت پاک کا نام الانفال ہے کیونکہ اس کا آغاز انفال یعنی مال غنیمت کے احکام بیان کرنے سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر سے متعلق بیشتر مضامین موجود ہیں کیونکہ اس کا نزول سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ مضامین سورۃ الانفال۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ محافظ دستہ کم ہونے کی وجہ سے ابو سفیان نے زمزم کو اجرت دے کر مکے کی طرف دوڑایا کہ وہ اہل مکہ کو اطلاع دے۔ اس قافلے کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لیے نکلیں۔ جب یہ قافلے سے نکل کر مکے پہنچا تو اپنا گریبان چاک کیا اور اونٹ کے کان کاٹ ڈالے اور ناک چیر دی اور چلانا شروع کر دیا کہ قریش تمہارا مال و اسباب اور تمہارا ساز و سامان جو بھی ابو سفیان کے قافلے میں تھے ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں کے ساتھ حملہ کر دیا ہے، فریاد کو پہنچو۔ ابو جہل نے یہ سنتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا کیونکہ مکے کا ہر گھر اس تجارت میں حصے دار تھا، اس لیے سب نے اس جنگ میں جانے کی حامی بھر لی اور تھوڑی دیر میں 1000 آزمودہ سپاہیوں کا لشکر جرار تیار ہو گیا۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ قافلہ صحیح سلامت نکل آنے کی اطلاع ملی، جس پر کئی لوگوں نے رائے دی کہ ہمارا کام ہو گیا، اب واپس چلنا چاہیے، مگر ابو جہل اور بھاری اکثریت نہ مانی کیونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کی مختصر جمعیت کو ٹھکانے لگانا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانباز مگر بے سر و سامان سپاہیوں کے جھرمٹ میں مدینہ منورہ سے نکلے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حالات کا گہری نظروں سے مطالعہ فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے مشاورت کی۔ تمام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا پختہ وعدہ کیا اور عرض کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں سمندروں میں کود جانے کا فرمائیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ سرفروشوں کا یہ گروہ بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات مسلمانوں کی نصرت و فتح مندی کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح ہوئی، کفار مکہ کا 100 گنا لشکر جرار پورے ساز و سامان کے ساتھ سامنے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ سامنے قریش ہیں جو نخوت و غرور کے سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں۔ اے اللہ، تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ رمضان کی 17 تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب حق نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود باطل کو پوری قوت و طاقت و جبروت کے باوجود کچل کر پاش پاش کر دیا۔
قرآن کریم نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ یہ ہے جنگ بدر کا سیاسی پس منظر جس کے متعلق اس سورت مبارکہ میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ان کی کوتاہیوں سے آگاہ کیا گیا ہے تاکہ وہ فرصت کے دنوں میں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ فتح و کامرانی محض اللہ کی تائید و نصرت کا نتیجہ ہے، اس لیے اللہ و رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہو تاکہ تمہیں ہمیشہ تائید غیبی حاصل رہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا تاکہ اس کے متعلق بھی کسی قسم کا تنازع نہ ہو۔ اسی ضمن میں جنگ و صلح کے متعلق معاہدوں کی پابندی کا بھی حکم فرمایا تاکہ یہ امت جس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، وہ صلح و جنگ ہر حالت میں مکارم اخلاق کی علمبردار ہو۔ سورت کے آخری حصے میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی شان بھی بیان فرما دی، جن کی قربانیوں، جانبازیوں اور بے غرض محبت سے دین اسلام کو کامیابی اور عروج حاصل ہوا۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ قرآن کے ان کلمات سے ان حضرات قدسی صفات کے سچے اور کامل ہونے کی خداوند علیم و خبیر نے خود گواہی دی۔ مختصر خلاصہ سورۃ الانفال۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر ایمان والے ہو۔ یہ مسلمانوں کے رویوں کے لیے ہے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ سچے ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے حق کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کی ایک جماعت اسے گرا سمجھتی تھی اس حق کے بارے میں کہ جس کا ظہور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے،
پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور کیا جب اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے، جنگ بدر کے بعد مجاہدین کی کس طرح مدد اور دلجوئی کی۔ آگے کی آیات میں جنگ بدر میں ایمان والوں کی نصرت اور کفار کے مقابل واپس ہونے سے منع کیا، اور ان کو قتل کرنا بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور جو خاک کی مٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی تھی اس کا اللہ نے کہا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ کتنا زبردست اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا، اور مسلمانوں کو خوب اجر عطا فرمایا ان کی محنت کا۔ کفار کی کتنی بھی تعداد ہو، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور ایمان والوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانو۔ ان کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، تم سنتے اور جانتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا جو صرف دکھاوے کو کہتے ہیں کہ وہ جاگتے ہیں مگر وہ نہیں جاگتے، اللہ کے نزدیک بدترین ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں سنتے نہیں۔ پھر ایمان والوں کو تاکید کی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانو، اور اللہ ہی نے نصرت اور قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں خیانت مت کرو، قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک چیز ہے امتحان کی، اور جس کو اللہ تعالی آزمائش دے اس کو اجر بھی بہت دیتا ہے۔ آگے گزشتہ امتوں پر سختی کے اسباب، کعبۃ اللہ شریف کا احترام، منکروں کافروں سب کو روز قیامت جمع کرنے کا عندیہ، اور یہ کہ اللہ کا دستور ہے کہ ناپاک اور پاک علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ پھر کافروں کو سخت تاکید کے باز آؤ اپنی حرکتوں سے۔ جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ، اس مال میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں حصہ ہے، پھر قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا۔ اگلی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے حوالے سے اللہ کی حکمتیں، پھر مسلمانوں کو تاکید کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف مت کرو کہ تم بزدل نہ ہو جاؤ، تمہارا روب ختم نہ ہو، صبر اور حوصلہ اختیار کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پھر اللہ نے حکمتوں بھرے اپنے دستور واضح کیے ہیں۔ پھر اللہ
منافقین کے پچھتاوے اور اللہ پر ایمان والوں کی کامیابی اور نصرت کی نوید آگے پچھلی امتوں اور فرعونیوں کے حوالے سے کہ جو آیات الہی اور رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ان کو اللہ نے سخت عذاب سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ ہیں جو کفر کریں پھر ایمان نہ لائیں۔ اللہ عہد توڑنے اور خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اہل ایمان کو کہ کفر کے مقابلے میں ہمیشہ تیار رہو اور پوری قوت سے، تاکہ تم ان پر خوف ڈال سکو۔ اگر کوئی صلح کی طرف آئے تو تم بھی صلح کر لو، اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر پھر وہ لوگ دغا و مکاری کریں تو اللہ کافی ہے مدد کو مومنوں کی۔ مسلمانوں کے آپس کے لیے ان کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی اللہ نے۔ اگر یہ سارے کا سارا مال خرچ بھی کر دیتے تو ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے، یہ تو نے ہی الفت ڈال دی۔ اللہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی ہے اللہ اور ان مومنوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کے معاملات، پھر ایمان والوں اور جہاد کرنے والوں کے لیے بخشش و رحمت کی نوید۔